بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی شہادت۔ حضرت گرامی، آپ کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا انتہائی دردناک حادثہ فاجعہ ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر طور پر یہ واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ بغور سنیے گا۔ حضرات، آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ 12 برس تک تخت خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ شروع کے 6 برسوں میں تو کسی ایک فرد کو بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ قریش میں تو آپ حضرت فاروق اعظم سے بھی زیادہ محبوب و مقبول تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ذرا سختی تھی اور آپ بہت ہی نرم خوار اور حلیم تھے، مگر 6 برس کے بعد آپ کے بعض گورنروں اور حاکموں کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے آپ کی قبولیت اور نیک نامی کو رد کیا گیا۔ چنانچہ کچھ لوگ آپ سے کبیدہ خاطر رہنے لگے۔ اس دوران میں عبداللہ بن ابی سرح کو آپ نے مصر کا گورنر مقرر فرما دیا۔ اس نے وہاں ایسی حرکتیں کی کہ اہل مصر عام طور پر اس کی شکایت کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس کی شکایت کرنے کے لیے دربار خلافت میں بھی حاضر ہوئے اور امیر المومنین عبداللہ بن ابی سرح کو وملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کا فرمان بھی لکھا، مگر پھر بھی وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اس ظالم نے شکایت پہنچانے والے مصریوں کو قتل کر دیا۔ اس سے اہل مصر میں ایک عام ہیجان پیدا ہو گیا اور 700 آدمیوں کا ایک جھنڈ مصر سے مدینہ منورہ آیا اور اکابر صحابہ سے اپنا دکھ درد بیان کیا۔ چنانچہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت بی بی عائشہ وغیرہ ذمہ دار کبار صحابہ نے امیر المومنین سے گفتگو کر کے انہیں مصر کے لیے دوسرا گورنر مقرر کرنے پر آمادہ کر لیا، بلکہ امیر المومنین نے یہاں تک فرما دیا کہ اہل مصر خود ہی کسی کو گورنر منتخب کر لیں۔ میں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر کے ان کے بلاتے ہوئے گورنر کا تقرر کر دوں گا۔ چنانچہ مصریوں نے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند محمد بن ابی بکر کو منتخب کر لیا اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کا پروانہ اور عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی کا حاکمانہ بھی تحریر فرما دیا اور محمد بن ابی بکر 700 مصریوں اور کچھ انصار و مہاجرین کے ہمراہ مصر کو روانہ ہو گئے، لیکن محمد بن بکر کا قافلہ ابھی تیسرے ہی منزل پر تھا کہ ایک حبشی غلام اپنی سوارنی کو دوڑاتے ہوئے بڑی تیزی سے جاتے ہوئے نظر پڑا۔
محلے والوں کو اس پر شک ہوا، چنانچہ لوگوں نے اس کو پکڑ کر تلاشی لی تو اس کی سوکھی مشق میں سے ایک خط نکلا جو امیر المومنین حضرت عثمان کی طرف سے عبداللہ بن ابی شرح کے نام تھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جس وقت محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں شخص تمہارے پاس پہنچے تو تم فوراً ان سمجھو کو قتل کر دینا، اور تا حکم ثانی تم پر اپنی عہدہ پر برقرار رہنا۔ اس خط کو پڑھ کر پورا قافلہ دنگ رہ گیا اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے، اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ صحابہ کو جمع کیا اور یہ خط دکھایا۔ خط پڑھ کر سب لوگ غصے میں بھڑک گئے اور انصار و مہاجرین تو اپنے گھروں کو چلے گئے۔